بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم میٹرک کلاس کی اردو شروع کر رہے ہیں۔ آپ کی اردو کی کتاب میں جو چیپٹرز آپ کے دیے ہیں ان میں آپ دیکھیں ذرا، فہرست میں مضامین ہیں جن کے سامنے مصنفین کا نام دیا گیا ہے، یہ ان کے رائٹرز ہیں، ان کا بھی تعارف آپ کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لٹریچر میں، افسانوی ادب میں، یعنی کہ تھوڑی سی زیادہ مشکل اردو کے ساتھ یہ ہوتا ہے افسانے، یہ 3 افسانے دیے گئے ہیں۔ افسانے یعنی کہانی کی طرح سے ہے یہ۔ اصغری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی، بوڑھی کاکی ہے پریم چند کا یہ، اور سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخش کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈرامہ یعنی کہ جس کو پرفارم کیا جاتا ہے اور ہر کردار کے اپنے اپنے مکالمے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ڈائیلاگز ہوتے ہیں، ایک ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ بیتی ہم اسے کہتے ہیں جو کہ اپنے اوپر گزری ہوئی داستان ہو، جس طرح خود اپنے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس کو جو ہے تحریر کر دیا جائے۔ تو اس میں جو ہے نا 2 ہیں چیپٹر آپ نے، ایک نامتے و مالی اور ایک ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری قدرت اللہ شہاب کا، ٹھیک ہے۔ مزاحیہ ڈراموں میں ایک ہے ڈرامہ اونٹ، ٹھیک ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ سفر نامہ ہے، سفر نامہ ہم اسے کہتے ہیں جس میں گھومنے پھرنے کے حوالے سے جب کسی ملک جائیں یا دوسری جگہ جا کر وہاں کے جو کچھ حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں ان کو تحریر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سفر نامہ ہے جو حکیم محمد سعید کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مکاتیب سے مراد وہ ہے کہ یہ پہلے کے دور میں صرف خطوط چلا کرتے تھے، تو خطوں کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی، گفت و شنید ہوتی تھی۔ تو غالب کے 2 خطوط شامل کیے گئے ہیں۔ غالب نے دونوں خط جو ہیں وہ غالب نے لکھے ہیں، ایک لکھا ہے بنام ہرگوپال تختہ کے اور دوسرا ہے میر محمود مجروح کے نام ہے، یہ دونوں خط ہیں۔ پھر یہ تمام جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا یہ تمام حصہ تھا نثر کا، اور اس کے بعد اب یہ شروع ہوگا بعد میں نظم کا حصہ، جس میں حمد، نعت، مختلف نظمیں ہیں، ملی نغمے ہیں اور غزلیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا اچھا خاصا کام ہے۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں پہلا چیپٹر۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، پہلا چیپٹر ہے ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ مولانا شبلی نعمانی۔ آپ کا نام تو جو تھا محمد شبلی تھا، اور شمس العلما کیا تھا؟ خطاب تھا۔ خطاب اس نام کو کہتے ہیں، اس وصفی نام کو جو کہ آپ کی خدمات کے اوپر آپ کو اس جگہ سے یا وہاں کی حکومت دے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ نعمانی آپ کا شمس العلما خطاب تھا۔ اس کے علاوہ عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمان بن ثابت رہتا نعمانی خود اضافہ کیا تھا۔ والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ، اعظم گڑھ یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ یعنی ہندوستان کے ہی مدرسے سے حاصل کی، لیکن قابلیت کی وجہ سے جب آپ نے اتنی اچھی وہ تھے، تعلیم یافتہ ہو گئے تھے کہ فوراً ہی آپ کو سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کر دیا۔ یہاں سے آپ کی تصنیفی زندگی یعنی تصنیف لکھنے لکھانے والی زندگی، تصنیف لکھنے کو کہتے ہیں، ادبی زندگی کا آغاز ہوا، اور آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے، یعنی ان تمام ممالک میں گئے ہیں۔ وہاں کے کتب خانوں کو کہتے ہیں ہم لائبریری کو، وہاں سے آپ نے کافی کچھ اچھی چیزیں جمع کیں، اور ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی جو تھے وہ ایک شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، فلسفی، قانون دان تھے، ماہر تعلیم تھے، عالم دین تھے، مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق غزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جنہوں نے لکھا ہے یہ ہمارا چیپٹر، ہم نے ان کا تعارف پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس چیپٹر میں جو ہے اخلاق نبوی، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس پورے چیپٹر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں وہ آپ کی زوجہ تھیں، جو کہ نبوت سے پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھیں نبوت سے پہلے بھی تھیں آپ کے ساتھ، اور نبوت ملنے کے بعد مزید 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہیں، یعنی کہ آپ کی بیوی کی حیثیت سے رہی تھیں۔ جب وحی کا آغاز ملنا شروع ہوا تھا، زمانہ وحی میں جب کہ قرآن پاک اترنا شروع ہوا تھا آپ کے اوپر،
تو آپ ان کو ان الفاظ میں تسلی دیتی ہوئی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ آگے چل کے آپ کی ایکسرسائز میں کوشچن نمبر 1 ہے، اس کا یہ پورا آنسر اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے دیکھیں. امہات المومنین یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسری زوجہ، دوسری بیویاں تھیں، ان میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. تو حضرت عائشہ سے بڑھ کر بھی کسی نے آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں تفصیل سے بیان نہیں کیں. وہ بھی فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے برائی نہیں بلکہ درگزر کرتے معاف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس پورے چیپٹر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ غلام اور لونڈی جانوروں کو بھی کبھی نہیں مارتے، نہ ڈانٹتے تھے، اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام بھی آپ کے بارے میں جو بات کہتے ہیں وہ سب تک ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ آپ کا اخلاق کس قدر بلند پایا تھا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے پڑھیں، پورا چیپٹر پڑھیں گے تبھی آپ اس چیپٹر کے MCQs اور سوال جواب بہتر طور پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے: حضرت خدیجۃ الکبریٰ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ ابھی میں نے جو پہلا پیراگراف پڑھا، اس کا آنسر پہلے پیراگراف سے ہی مل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے پھر دیکھیں جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائٹل پیج بنا کے آپ کام شروع کریں گے. اس طرح سے میرے پاس کام ہے تو میں آپ کو ویڈیو بھیج رہی ہوں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ کام کر لیں، اور زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ جو چیپٹر آپ کرتے جائیں اس کو ساتھ ساتھ یاد کر لیجئے. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ آپ کے پاس بہت سارا کام جمع ہو جائے گا اور آپ کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. ایک چیز جب آپ جس وقت سمجھتے ہیں اس کو اسی وقت جب یاد کر لیں تو یاد کرنا آسان ہوتی ہے. بعد میں آپ اس کو جب کرتے ہیں تو آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تو شروع میں آپ انہیں سمجھی ہوئی ہے، آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگی. پھر اردو تو کافی حد تک آسان ہے آپ کے لیے، آپ کی مادری زبان ہے. اس کے بعد چیپٹر کا آپ خلاصہ دیں گے. شعر یہ لکھا ہوا ہے: حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آپ جو ہے نا یہ دیکھیے، آپ کے چیپٹرز میں یہ نیچے جو ہے نا کیا دیے ہوئے، درست جواب پر نشان لگائیں. یہ آپ خود کیجیے گا. سوال جواب خلاصے کے بعد یہ خود کیجیے گا یا آپ پڑھ لیجیے گا اور آپ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں یہ کام خود ہی. درست جواب پہ نشان لگائیں، اس کے بعد خالی جگہوں کو پر کیجیے گا. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 17 پہ پھر یہ دیے ہوئے یہاں پہ صحیح غلط یہ بھی کیجیے گا. اس طرح آپ کا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا. اللہ حافظ.